ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے ہاتھوں پر ایک شخص نے توبہ کی، اور وہ شخص جس نے توبہ کی تھی وہ کفن چور تھا، اور اس کی زندگی کا بیشتر حصہ کفن کی چوری میں گزرا تھا۔ جب اس نے اس بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی تو بزرگ نے پوچھا کہ تم نے تو توبہ کی اور تمہارا اکثر و بیشتر حصہ زندگی کا کفن چرانے میں اور مردوں کو گویا کہ بے آبرو کرنے میں گزرا۔ اب آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جن مردوں کا آپ نے کفن چرایا تھا وہ تو مسلمان ہی تھے، تو کتنے ایسے مردے تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ تو اس وقت اس کفن چور نے بتایا کہ اگر میں نے 100 قبریں کھولی تھی تو اس میں سے 99 قبروں کو میں نے دیکھا کہ اس کے مردوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ یعنی کہ اس نے گویا کہ پرسنٹیج بتایا کہ اگر 100 مردوں کی قبر کھولی گئی تو ان میں سے 99 کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ اللہ اکبر! کتنی عبرت کی بات ہے کہ قبروں میں چہرے جو ہے وہ قبلے کی طرف اکثر لوگوں کے نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے اپنے شیخ اور اپنے مرشد جو بہت بڑے محدث تھے ان کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد پوری صورتحال لکھی کہ ایک کفن چور نے جس نے برسوں کفن چرائے ہیں اس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، اور جب میں نے پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کی قبریں کھولی تھی تو کتنوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے، تو اس نے بتایا کہ اگر 100 قبریں کھولی گئی تو 99 کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ حضور یہ بتائیں کہ آخر مرنے کے بعد ایک مسلمان ہونے کے باوجود لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھیر دیے جاتے ہیں؟ آخر ان سے ایسا کون سا گناہ ہوتا ہے، آخر ان سے ایسا کون سا جرم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے چہرے قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب میں ان کو لکھا کہ بیٹے، جب کوئی بندہ دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے منہ پھیر لیتا ہے، جب دنیا میں کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے منہ پھیر لیتا ہے تو قدرت قبر میں اس کو یہ سزا دیتی ہے کہ اس کے چہرے کو قبر میں قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، دنیا میں جو اپنے چہروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پھیر لے، یعنی سنت رسول سے منحرف ہو جائے، سنت رسول سے انحراف کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے اور کس قدر جو ہے یہ اللہ اکبر انسان کے لیے کم نصیبی کی بات ہے۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کو ترک کرتے ہیں اور اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ انہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم اور بڑی پیاری سنت ہے جسے ہم مسواک کہتے ہیں۔ اب وہ سنت دھیرے دھیرے جو ہے وہ رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ قیمتی سے قیمتی اور مہنگے مہنگے پیسٹ ایجاد ہوتے جا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، اور مارکیٹ میں ان کی بڑی جو ہے وہ ان کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اس کی منفعت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سن کر کے انسان جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسٹ کا استعمال نہ کیا جائے، میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، ممانعت نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں، دنیا کا سب سے قیمتی پیسٹ بھی انسان اگر اپنے دانتوں کے لیے استعمال کرے تو جو فوائد اللہ نے مسواک کے اندر رکھے ہیں، دنیا کا قیمتی سے قیمتی پیسٹ بھی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسواک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبوب اور مقبول ترین جو ہے وہ سنت کریمہ ہے۔ ابھی آپ آگے احادیث کے ذریعے سے اور بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے سے سنیں گے، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ مسواک کا پابند ہو جائے تو آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ میرے اور آپ کے حوالے سے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، کہ جس نے پرفتن دور میں جبکہ سنت مٹ رہی ہو، سنت کو مٹایا جا رہا ہو، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک سنت پر عمل کرے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق 98% لوگ مسواک جیسی سنت سے محروم ہو گئے ہیں، اور بہار شریعت کے حاشیے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب منہ میں تعفن ہو تو اس وقت مسواک کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،